کل تلاوت قرآن پاک کا والضحیٰ واللیل اذا سجا اس صورت کا آغاز ہوگا۔ رب العالمین ہمارے تلاوت قرآن پڑھنا، نماز تراویح پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت دن سے انتظار تھا، رمضان مبارک آئے گا، تراویح پڑھیں گے۔ جب رمضان مبارک آ گیا ہماری زندگی کے درمیان، خیال آیا 15 روزہ آئے گا تو نماز تراویح کا ختم ہوگا۔ دیکھیں زندگی میں رمضان مبارک تو آتا ہی رہے گا اور آیا، اب یہ نہیں معلوم یہ رمضان مبارک زندگی کا آخری ہوگا۔ آج جو ہم نے نماز تراویح 14 ادا کی، کل کی ہمیں بڑی خواہش ہے 15 روزہ ختم القرآن ہے۔ ختم القرآن کا تعلق تراویح سے نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ کافی اب اس طرح کرتے ہیں ختم قرآن ہو گیا، ہم نے 15 روزہ نماز تراویح پڑھ لی تو ہماری نماز تراویح ہو گئی۔ نہیں، نماز تراویح کا جو پڑھنا کا تعلق رمضان سے ہے، روزے سے ہے۔ جب تک عید کا چاند نہیں نظر آتا آپ نماز تراویح ادا کرتے رہتے ہیں۔ اگر جماعت سے پڑھیں گے کسی مساجد میں تو ایک نماز کے بدلے رب العالمین 70 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ اپنی گھر پہ پڑھیں گے تو وہ آپ کی اپنی نماز رب العالمین قبول فرمائے۔ یہ ہمیں نہیں پتا ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، یہ تو قیامت والے دن ہی پتہ چلے گا کس کی نمازیں قبول ہوئی، کس کا روزہ قبول ہوا، کس کی زکوٰۃ قبول ہوئی، کس کا صدقہ خیرات قبول ہوا۔ ہم تو امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے آج نماز پڑھی یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، صبح فجر کی نماز پڑھی، رب سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس رب العالمین کا کروڑوں احسان کسی نے کسی کا محتاج نہیں کیا، اور یہی دعا کرتے ہیں رب العالمین کل کے ختم قرآن کے صدقے سے رب العالمین ہمیں کسی ذات کا محتاج نہ فرمائے۔ جن جن احبابوں نے ختم قرآن میں حصہ نہیں ملایا عنوان بھائی سے رابطہ فرما لیں، اپنے دوست احباب کو بھی کہیں بے ختم قرآن ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ ملائیں جو آپ کے حسب توفیق ہے۔ رب العالمین آپ سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ آج ہم نے نماز تراویح 14ویں روزے کی ادا کی گئی، 13واں روزہ 14ویں تراویح ادا کی گئی۔ اے باری تعالیٰ ہماری ٹوٹی موٹی عبادتوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ نماز صحیح پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ سجدوں کی لذت عطا فرما۔ یا اللہ ہم گناہگار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، اے باری تعالیٰ تو تو غفور و رحیم ہے، تو کریم ہے۔ یا اللہ ہماری ٹوٹی موٹی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ نماز کا شوق اور ذوق عطا فرما۔ یا اللہ سجدوں کی لذت عطا فرما۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا، قبر کے اندھیرے سے بچا، قبر کی تنگی سے بچا۔ اے میرے مالک کے مولا وہ قبر کا کیسا منظر ہوگا جہاں بچھو صاحب چیٹیاں کاٹ رہی ہوں گی۔ میرے مالک کے مولا دنیا میں ہلکی سی چیٹی کاٹتی ہے ہم تڑپ پڑتے ہیں، قبر کا کیسا منظر ہوگا۔ اے میرے مالک کے مولا تو غفور و رحیم ہے، تو کریم ہے۔ یا اللہ تجھے اپنے ناموں کا واسطہ ہمارے والدین کی، حضور کی تمام امت کی بے حساب کتاب بخشش اور مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جن کے والد والدہ دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان کی حق بھی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔
انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ بلند مقام عطا فرما۔ یا اللہ بالخصوص میرے اہل خانہ جتنے بھائی دعاؤں میں شامل ہیں، ان کے اہل خانہ آدم السلام سے لے کر آج تک جتنے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان تمام کی بخشش فرما، ان تمام کروڑوں رحمتیں عطا فرما، ان کی قبروں پہ اپنے کروڑوں رحمتیں عطا فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں پہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ یا اللہ ان کو قبر کے اندھیرے سے، قبر کی تنگی سے، قبر کی گھبراہٹ سے محفوظ فرما۔ جو کچھ ہم نے تلاوت قرآن پڑھا، سب کے قرات کیا، یا اللہ تمام کا ثواب حضور کی تمام امت کو ایصال کرتے میرے مالک قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک وطن عزیز کی خیر فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک حکمران عطا فرما۔ یا اللہ بالخصوص فلسطین مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ اسرائیل کو تباہ غرق فرما۔ یا اللہ تجھے رمضان المبارک کا واسطہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کراچی شہر کو دہشت گردوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مہنگائی کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ